آج ماہ ذوالقعدہ کا پہلا جمعۃ المبارک ہے اور آج جمعۃ المبارک کے دن کا ایسا طاقتور وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اللہ کی یہ لاڈلی صورت ذوالقعدہ کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن جس گھر میں پڑھ لی جاتی ہے، مغرب سے پہلے وہاں ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ گھر کا کوئی ایک فرد پڑھ لے تو گھر کے تمام افراد اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک اپنی کسی حاجت کو پورا نہیں کروا سکے، ابھی تک آپ اپنی کسی خواہش کو پورا نہیں کروا سکے، اپنے مقدر کو نہ سنوار سکے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر نہ لکھوا سکے، تو آج نو چندے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ ایک بار پڑھنے کی دیر ہے، مغرب سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج ہر کوئی ارجنٹ کامیاب ہونا چاہتا ہے، راتوں رات امیر و قویر ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ فوری طور پر غریبی دور ہو جائے، فقیری بادشاہی میں بدل جائے۔ تو آج اگر آپ کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے، ارجنٹ کسی بھی حاجت میں کامیابی کے لیے، ارجنٹ کسی بھی مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے، ذوالقعدہ کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن اللہ کی اس ایک لاڈلی صورت کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اس ایک قرآنی صورت کو 3 بار پڑھتے ہی 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ماہ ذوالقعدہ کی تکریم و تعظیم ہر کوئی جانتا ہے۔ ماہ ذوالقعدہ حرمت والے 4 مہینوں میں شامل ہے، جن میں سے ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے، باقی 3 مہینے ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم کا مہینہ ہے۔ یہ اسلامک سال کا 11واں مہینہ ہے اور اس مہینے کی سب سے زیادہ فضیلت و برکت یہ ہے، فیض و برکات یہ ہے کہ اس مہینے میں حجاج، اللہ حاجیوں کو اپنے بران رحمت میں بلاتا ہے، حاجیوں کو اللہ کے گھر کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ حاجی اس مہینے میں حج کی ادائیگی کے لیے حرمین شریف کی طرف چل پڑتے ہیں اور مکہ مکرمہ میں چہل پہل ہو جاتی ہے۔ حاجی اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اپنے لاکھوں روپے خرچ کر کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ ذوالقعدہ کے مہینے کی فضیلت و برکت کے بارے میں بتانا شروع کروں تو اس مہینے میں مانگنے والا فقیر بھی بادشاہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس مہینے کو حج کے مہینے کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ اس مہینے کی عزت و تکریم اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی اپنی کسی مشکل پریشانی کی وجہ سے، دکھ غم تکلیف کی وجہ سے پریشان ہے تو نیت کر کے آج اللہ کی اس لاڈلی صورت کو پڑھ لے۔ جمعۃ المبارک کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن عیدین کا دن ہے، گناہوں کی بخشش کا دن ہے۔ جمعہ کے دن تو اللہ کے حبیب درود پاک پڑھا کرتے تھے، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے، وہ جن کے لیے اللہ نے دنیا، چاند، ستارے، زمین، آسمان، ہر شے بنائی، وہ بھی جمعۃ المبارک کے دن درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ اے ایمان والو، آپ بھی درود پاک پڑھا کر۔ یاد رکھیے گا کہ ماہ ذوالقعدہ کا مہینہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور ذوالقعدہ کا پہلا جمعۃ المبارک بھی سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارا، شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارا، رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارا، اور ہم میں سے بہت سے لوگ صرف اس غلطی کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں کہ کل پڑھ لیں گے، پرسوں پڑھ لیں گے۔ اتنے میں وہ قبولیت کی گھڑی گزر جاتی ہے اور پھر پورا سال پچھتانا پڑتا ہے۔ آج ماہ ذوالقعدہ کا پہلا 9 چندہ جمعۃ المبارک ہے۔ آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے، یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورا ایک سال انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے اس موقع کی قدر کر لی تو آپ کے پورے سال کے دن پھر جائیں گے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آپ ایک ہاتھ مانگیں گے، اللہ دوسرے ہاتھ میں آپ کی خوشیوں کو، آپ کی کامیابیوں کو عطا فرما دے گا۔ ماہ ذوالقعدہ کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کی اس ایک لاڈلی صورت کے کمالات دیکھنے والے ہوں گے۔ یہ وظیفہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی تاثیر اللہ والوں کے طریقے سے آپ کو وظیفہ پڑھنے سے ملے گی۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایک تو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، دوسرا ہمیں وظیفہ بتایا ہی نہیں جاتا، ہمیں آدھی ادھوری باتیں بتائی جاتی ہیں۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں، آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کی حاجت، آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم وظیفہ تو پڑھ لیتے ہیں، اپنی منمانی سے، ہر بندہ اپنے طریقے سے پڑھ رہا ہے، وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔
اور آج انشاءاللہ میں آپ کو اللہ والوں کے خاص 3 راز بتاؤں گا، جن رازوں پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی وہی تسبیحات پڑھیں گے، وہی اعمال پڑھیں گے، لیکن ہماری حاجتیں پوری نہیں ہوتی، جبکہ اللہ والے بھی یہی اعمال پڑھتے تھے، تسبیحات پڑھتے ہیں، ان کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آج ان کی کامیابی کے 3 راز بتاؤں گا۔ تو آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسے اللہ والوں کے کامل وظیفے روزانہ کی بنیاد پر ملتے رہیں۔ اب یہ ماہ رمضان کی 4 تاریخ ہے، پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور چاند کے پہلے جمعۃ المبارک کو 9 چندہ جمعۃ المبارک کہا جاتا ہے۔ یہ حرمت والے مہینے کا پہلا جمعہ ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والا فقیر بادشاہ ہو جاتا ہے، اللہ غریبوں کو امیر بنا دیتا ہے، مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔ یعنی کہ آج اس وظیفے کو پڑھتے ہوئے آپ نے اپنی اوقات نہیں رب کی عصمت کے مطابق مانگنا ہے۔ آپ بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنے ذاتی مکان کے لیے پڑھیں۔ آپ اپنا نیا گھر بھی مانگو گے تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ آپ مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھیں۔ یہ نہ سوچیے گا کہ کروڑوں کا قرض ہے کیسے ختم ہوگا، آپ اللہ کے سپرد کریں جمعۃ المبارک کے دن۔ آج اس وظیفے کو پڑھتے ہی اللہ بہترین اسباب پیدا فرمائے گا، آپ کا کروڑوں کا قرض اترنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو رشتوں کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں۔ من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھیں، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھیں۔ یعنی کہ ماہ ذوالقعدہ کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن جس کو جو چاہیے جتنا چاہیے، مقصد جتنا مرضی پڑا ہو، مغرب سے پہلے یہ سورت آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گی۔ آج یہ سورت تقدیر کو بدل دے گی، آپ کی بد نصیبی خوش نصیبی میں بدل جائے گی۔ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ ماہ ذوالقعدہ کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ وظیفہ شروع کرتے ہی آپ نے اعتکاف کی نیت کرنی ہے، یعنی کہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی اب آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے دنیا سے اپنے تعلق کو ختم کرتے ہوئے جب تک وظیفہ مکمل نہیں ہو جاتا آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ پھر دیکھیں کہ اللہ آپ کی تقدیر کو کیسے بدلتا ہے، پھر دیکھیں کہ اللہ آپ کو کہاں کہاں سے عطا فرماتا ہے۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ کے حبیب نے خود فرمایا کہ اول آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل نہیں ہوتا، کوئی بھی حاجت پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ نے درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے کم از کم 3 بار اور زیادہ سے زیادہ 11 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے کسی مقصد اور حاجت کے لیے پڑھتا ہے۔ اللہ والوں کے کامیابی کا راز میں ایک راز بتا چکا ہوں، اب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جو چاہتے ہو مانگ لو، گھر، گاڑی، نوکری، شادی، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، صرف نیت کرنے کی دیر ہے۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ طاؤس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے ایک نام مبارک کا وظیفہ ہے جس نام کی تاثیر و طاقت کوئی نہیں جانتا۔ یہ اللہ کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے اے کھولنے والی ذات۔ آپ نے ذوالقعدہ کے پہلے 9 چندے جمعۃ المبارک کے دن یا وہاب کو پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جیسے ہی آپ جمعۃ المبارک کے دن، ذوالقعدہ کے پہلے جمعہ کے دن یا وہاب کو پڑھنا شروع کرتے ہیں،
اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس کی تقدیر کو بدل دو۔ یا وہابو کا مقصد ہے ایک کھولنے والی ذات، پھر راستے بننا شروع ہو جاتے ہیں، بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب آپ کے راستے سے رکاوٹیں ٹوٹیں گی، بندشیں ٹوٹیں گی، رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، راستے کھل جائیں گے، پھر آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ رب کعبہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا وہابو کو پڑھنا ہے، اور یا وہابو کو پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے ضد کر کے مانگتے چلے جانا ہے۔ یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا وہابو دو بار ہو گیا، یا وہابو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا وہابو یا وہابو یا وہابو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھتے چلے جانا ہے۔ آپ نے یا وہابو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ ذی-القعدہ کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یا وہابو کو 11 بار پڑھنے سے آپ کے راستے میں کھڑی ہر طرح کی رکاوٹ، ہر طرح کی بندشیں، ہر طرح کی مصیبتیں، ہر طرح کے دکھ غم تکلیف ہٹ جاتے ہیں۔ جب آپ کا راستہ صاف و شفاف ہو جاتا ہے پھر کامیابی آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اور یہی کامیابی کے راز ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ سورت مبارکہ 3 بار پڑھیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ ہمیں یہ تو بتایا نہیں جاتا کہ اللہ والے پہلے اللہ کو راضی کرتے تھے، اپنی مشکلات پریشانیوں سے جان چھڑاتے تھے، پھر جا کر وہ رب کعبہ کے سامنے اپنی قرآنی صورتوں کو پڑھتے، ضد کر کے مانگتے تو اللہ ان کی حاجتیں مرادیں پوری فرماتا۔ یہی وجہ ہے، یہی کمی ہے کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، ہمارے وظیفے کیوں فائدہ نہیں دیتے۔ حالانکہ اللہ کے نیک ولیوں نے، پیغمبر اور رسولوں نے یہی نام پڑھے، یہی قرآنی صورتیں پڑھی، یہی قرآنی آیات پڑھی۔ اللہ والو، آج آپ نے یا وہابو کو 11 بار پڑھتے ہوئے رب کعبہ کے سامنے منگتا بن کر بیٹھنا ہے۔ دیکھیں، جب انسان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے اسے مانگنا بھی آ جاتا ہے۔ جب کسی دکھ غم تکلیف میں بندہ ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں۔ پھر جب مانگنا آ جاتا ہے پھر آنکھ میں آنے والے آنسو کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ آنکھ میں آنے والا آنسو رخسار پر بہنے سے پہلے میں اپنے بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہوں۔ آپ نے یا وہابو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا وہابو یا وہابو یا وہابو کو 11 بار پڑھتے ہی اللہ کے قریب، اللہ کے دوست بننے کے بعد اب اصل مقصد ہے اللہ کی اس لاڈلی سورت کو 3 بار پڑھنے کا۔ یہ سورت آج ہر تقدیر کو بدل دے گی، مغرب سے پہلے آپ کی ہر حاجت کو پورا کروائے گی۔ یہ قرآنی سورت کون سی ہے؟ اس قرآنی سورت کو اللہ کی وحدانیت کا ذکر کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی پسندیدہ سورت مبارکہ ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی سورت مبارکہ ہے جس سے پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ یہ قرآنی سورت سورہ اخلاص ہے۔ اب بہت سے لوگوں کو سورہ اخلاص کا پتہ نہیں چلتا۔ ایک بار میری ساتھ تلاوت فرما لیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ سورہ اخلاص کون سی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ وہ قرآنی سورت مبارکہ ہے جسے اللہ کی وحدانیت کا ذکر کہا جاتا ہے۔ اس قرآنی آیت کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ کو یہ آیت مبارکہ، یہ قرآنی صورت اتنی پسند ہے کہ جب کوئی بندہ اس فانی دنیا میں رہتے ہوئے، جہاں جعلی پیر و فقیروں نے ڈیرے جما رکھے ہیں، جہاں دکھ غم تکلیف انسان کی کمر کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں، جب ایک بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اس قرآنی سورت کو پڑھتے ہی اللہ عرش الہی پر فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو اپنے رب کی وحدانیت کو بیان کر رہا ہے، جو میرے وحد و لا شریک ہونے پر یقین رکھ رہا ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی محفل میں موجود تھے۔ اللہ کے حبیب نے پوچھا، اے صحابہ،
کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل کون ہے؟ کون خوش نصیب ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے حبیب، ہم سب سے خوش نصیب ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے حبیب کی سربراہی میں بیٹھے ہیں، ہم نے آپ کو کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ کے حبیب فرمانے لگے، نہیں اے صحابہ کرام، ایک قوم آپ کے بعد آئے گی جو نہ مجھے دیکھے گی نہ مجھے جانے گی، صرف میری تعلیمات کو سنتے ہوئے اللہ پر یقین کرے گی اور مجھے اللہ کا محبوب مانے گی اور میری بتائی گئی تعلیمات پر عمل کرے گی۔ وہ قوم اللہ کی سب سے پسندیدہ قوم ہے، وہ قوم سب سے افضل اور برتر ہے، اور وہ قوم آپ اور میں ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ والو، اس سورت مبارکہ کی فضیلت و برکت کے بارے میں بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ذی القعدہ کے پہلے 9 چندے جمعۃ المبارک کے دن، چاند کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن، اگر کوئی بندہ نئے چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی چاہتا ہے، جو اپنی زندگی کے دکھوں سے، غموں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے تھک چکا ہے، ہار چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے، جس کے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، جس کے گھر سے غربت جانے کا نام نہیں لیتی، جس کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ان تمام دکھوں سے، غموں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے جان چھڑانا چاہتا ہے، تو اللہ کی اس ایک لاڈلی صورت کو پڑھے، اللہ آپ کے تمام گزرے وقت کو دفن کر کے آپ کو ایک نئی زندگی عطا فرمائے گا، جس میں ہر قدم پر کامیابی عطا ہو جائے گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے، اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ آپ اپنے رب سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا جائے گا۔ آپ نے اللہ کی اس لاڈلی صورت، جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، جسے ایک بار پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن مجید کے برابر ہے، جسے 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ اخلاص ایک ایسی قرآنی صورت مبارکہ ہے جس کا ایک ایک حرف تقدیر کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ آج سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھتے ہوئے جس انسان نے رب کعبہ کے سامنے اپنی جس حاجت کی نیت کی، وہ حاجت مغرب سے پہلے پوری ہو جائے گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ذی القعدہ کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 300 رزق کے دروازے کھلتے ہیں، اور اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان نہیں ہوتا۔ اللہ کی ذات اتنی رحمان ہے، جب دینے پر آتی ہے تو آپ کا دشمن ہی وسیلہ بن کر آپ کے سامنے آ جاتا ہے، اور آپ حیران رہ جاتے ہیں، یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابی کہاں سے آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اللہ والوں کی کامیابی کا دوسرا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ سورہ اخلاص کو کیسے پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 3 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے اگر آپ 3 حاجتیں ایسی جو آپ کو ناممکن لگتی ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، 3 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو اللہ 3 کی 3 حاجتوں کو پورا فرما دے گا، 3 کی 3 مرادوں میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ساتھ ہی آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ آج تک جس نے پڑھی ہے، عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ کیسا کلمہ ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ ہے۔ یہ ایسے کلمات ہیں کہ اگر کوئی بے اولاد ہے، اولاد کے تانے سن سن کر تھک چکا ہے، کئی سالوں سے اولاد نہیں ہو رہی، یا حمل ضائع ہو جاتا ہے، حمل گر جاتا ہے، یہ آیت مبارکہ پڑھے، انشاءاللہ اگلے جمعہ سے پہلے، حج کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ کو اولاد کی خوشخبری مل جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی پریشان ہے روزگار کے حوالے سے،
کاروبار بند ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ کمی آ رہی ہے، چلتا کاروبار بند ہونے سے بچانے کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں، آپ کا کاروبار دوبارہ ترقی اور عروج کی طرف چلا جائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں جوان بیٹیاں موجود ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، بہترین رشتوں کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں، من پسند نوکری اور شادی کے لیے پڑھیں، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھیں، یعنی کہ آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ کی جو بھی مراد ہے، آپ کی جو بھی خواہش ہے، آپ اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی مرادوں کے لیے، اپنی خواہشوں کے لیے اس ایک قرآن آیت مبارکہ کو لازمی پڑھیں۔ اللہ نے اس آیت مبارکہ کو عرش الہی کے ساتھ لٹکا رکھا ہے، یعنی یہ آیت اللہ کو بھی اتنی محبوب ہے کہ اللہ نے اسے عرش الہی پر لٹکا رکھا ہے، اور جب کوئی بندہ روئے زمین پر بیٹھا اس فانی دنیا میں بیٹھ کر اس آیت مبارکہ کو پڑھتا ہے تو اللہ اپنی عظمت کے مطابق آپ کو نوازتا ہے، اللہ اپنی عظمت کے مطابق آپ کو خیر و برکت سے نوازتا ہے۔ وہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دو بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اس آیت مبارکہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، صرف 11 بار اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے ہوئے ایک کاغذ پر 11 حاجتیں، 11 مرادیں، 11 خواہشیں لکھ کر بیٹھ جاؤ۔ 11 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے سے 11 کی 11 حاجتیں پوری ہو جائیں گی، 11 کی 11 مرادیں پوری ہو جائیں گی، 11 کی 11 خواہشات پوری ہو جائیں گی، اور آپ اپنے رب سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اب تیسرا اور آخری رات جو آپ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، جو اللہ والے عمل کرتے اور ان کی حاجتیں پوری ہوتی۔ عمل مکمل ہونے کے بعد آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، کیونکہ اول آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل اور قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا۔ اب تیسرا راز یہ ہے کہ ویسے تو ذوالقعدہ کے پہلے 9 چندے جمعۃ المبارک کے دن آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں کا کہنا ہے کہ 9 چندے جمعۃ المبارک کے دن اگر آپ کو یہ وظیفہ صبح نماز فجر کے بعد، سورج طلوع ہونے سے پہلے، یا نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد، یا شام کو نماز عصر کے بعد پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ غنیمت ہے، سمجھ لیجئے اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ کو کامیاب انسان بنانا چاہتا ہے۔ اب یہ عمل مکمل ہونے کے بعد ان 3 وقتوں میں کوشش کریں کہ عمل کریں، اس کے بعد آپ جب چاہیں اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ اللہ والے وظیفہ پڑھنے کے بعد توبہ کرتے کہ اللہ اگر تو ناراض ہے، اگر یہ غربت، یہ تنگ دستی، یہ پریشانی، یہ مصیبتیں، یہ بلائیں، یہ دکھ، غم، تکالیف تیری ناراضگی کی وجہ سے ہیں تو میں توبہ کرتا ہوں، میرے گناہوں کو بخش دے جس سے تو ناراض ہے۔ اور جب اللہ توبہ قبول فرماتا ہے، جس انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ پھر عمل مکمل ہونے کے بعد وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر منگتا بیکاری فقیر بن کر اپنے رب سے جو بھی مانگتا ہے اللہ اس کے عطا فرماتا ہے، اللہ اس کو بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ اپنی دعاؤں کو لمبا کرے، اپنی دعاؤں میں ضد کر کے مانگے، اپنی دعاؤں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر مانگے، اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے، اللہ ہم سب کا حامل ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔